بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ تمام حمد و ثنا اس ذات احد کے لیے ہے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور بے حد درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حکیم جوہر عباس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خاندانی حکیم ہونے کے ناطے ہمیشہ مجرب اور آزمودہ نسخے آپ تک پہنچاتا ہوں، اور میرا واحد مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اس کام میں ساتھ دیں گے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ جہاں تک ہو سکے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو۔ تو محترم ناظرین، آتے ہیں آج کے نسخے کی جانب۔ آج کا جو نسخہ ہے یہ خصوصاً ان حضرات کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جن کو ہر وقت جو ہے بلغم جو ہے وہ بہت زیادہ خارج ہوتی ہے، جن کے پھیپھڑے جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں، اور خصوصاً جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے نسخہ، کیونکہ نہ صرف یہ کھانسی میں بہت زیادہ اہم ہے بلکہ یہ جو بلغم ہے جو ریشہ بنتا ہے اور بار بار بات کرتے ہیں تو ریشہ آتا ہے، اور بلغم بہت زیادہ خارج ہوتی ہے، اور بعض کی ایسا ہوتا ہے کہ نمونیا کے باعث جو ہوتا ہے وہ بلغم جو ہے پھیپھڑوں میں جم جاتی ہے اور اس کی وجہ سے سینے میں یا پہلوؤں میں درد ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ اور جن کو بلغم جو ہے اور ریشہ بہت زیادہ خارج ہوتا ہے، یہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ریشہ جو ہے وہ خارج نہیں ہوگا اور بہت زیادہ بلغم اور ریشہ نہیں بنے گا۔ اور جو بوڑھے لوگ ہیں وہ اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ جو ہے ان کے سینے کی جو تکلیفیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور پہلوؤں کا جو درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے روزانہ ڈیلی بیسس پہ 1 پاؤ آپ نے دودھ لینا ہے خالص۔ دودھ لینے کے بعد اس میں 2 عدد جو ہیں انجیر جو ہوتی ہیں وہ آپ نے اس میں شامل کرنی ہے۔ انجیر جو ہوتی ہے وہ آپ نے کون سی لینی ہے، ایک انجیر جو ہوتی ہے وہ بالکل بلیک کلر کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو براؤن کلر کی ہوتی ہے۔ تو جو بلیک ہوتی ہے وہ زیادہ پرانی ہوتی ہے اور اس لیے اس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو چکا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کو جو ہے براؤن کلر کی انجیر مل جائے، کیونکہ وہ تر تازہ ہوتی ہے اور اس کے کلر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھی کوالٹی کی اور تازہ ہے۔ جو چیز تازہ ہوتی ہے وہ جلدی اثر کرتی ہے۔ اگر وہ بالفرض نہیں ملتی براؤن کلر کی، آپ کو بلیک ہی ملتی ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ انجیر لینی ہے 2 عدد، اور 1 پاؤ دودھ لینا ہے۔ اس دودھ میں وہ 1 پاؤ میں 2 عدد انجیر جو ہے نا وہ ڈال کے آپ نے اسے آگ پہ رکھنا ہے، اسے اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے۔ جب آپ اسے اچھے طریقے سے گرم کریں گے، جب دیکھیں آپ کے وہ کافی ابل چکا ہے دودھ، تو انجیر جو ہے وہ اس میں پھول چکی ہے، تو آپ اس سے اتار لیں نیچے۔ اتارنے کے بعد اگر آپ اس میں چینی شامل کرنا چاہتے ہیں یا مصری شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ کرنے کے بعد آپ اس کو صاف کر لیں، جو انجیر ہیں وہ ٹکیاں آپ نے وہ کھا لینی ہیں، اور اس کے اوپر سے وہ جو دودھ ہے وہ آپ نے رات کو سوتے وقت استعمال کر کے سو جانا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کے پھیپھڑوں کو طاقت دے گا، بلغم کو ختم کرے گا، بلکہ یہ آپ کو جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ طاقت دے گا، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے جن کو جوڑوں کا درد جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے، اور بوڑھے لوگوں کے لیے تو یہ ایک تحفہ ہے۔ اگر وہ استعمال کریں روزانہ ڈیلی بیسس پہ تو ان کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ آپ نے صرف ایک ہی ٹائم استعمال کرنا ہے، رات کو کھانے کو مطلب 1 گھنٹہ جب گزر جائے تو آپ نے یہ نیم گرم جو ہے دودھ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ انجیر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ خون میں جو مواد ہوتا ہے، جو گاڑھا پن ہوتا ہے، اس کو بھی ختم کرتی ہے، جو ناموافق مادے ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کرتی ہے، اور خون کو صاف کرتی ہے، اور مثانے کی بہت ساری امراض پہ بھی یہ کام کرتی ہے، لیکن یہ بعد میں اگلی ویڈیو پر بحث کریں گے کہ یہ کیسی مطلب دوسرے امراض پہ کام کرتی ہے، لیکن فی الحال ہم آپ کو بلغم اور سینے کے بارے میں اور جوڑوں کے درد کے بارے میں اس کی اہمیت جو ہے ہم نے آپ کو بتائی۔ امید ہے آپ کو نسخہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو ہم آپ کے سوال کے جواب میں بنائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو تک حکیم جوہر عباس کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔